کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، کیونکہ مودی نہیں مان رہا سر. مودی کو آج بھی مسلم امہ ایوارڈ دے رہی ہے. اور آپ جس کو لائن آف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کی پناہ مانگے. لائن آف کنٹرول آپ کے لاہور، سیالکوٹ اور کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ مظفر آباد کے آس پاس لڑی جا رہی ہو. کوئی پاکستانی اب سویلین نہیں ہے. ارے انڈیا نے اٹیک کر دیا، ہندو کافر حملہ کر دے گا، کھا جائے گا تمہیں، بس یہ کرتا رہتا. وہ ہمارا کام کر رہا ہے. دیکھو ہمارا کیا کام ہے پاکستانیوں کو ڈرانا. جب زید حمید ان کو ڈیلی ڈرا رہا ہے کہ تم پہ اٹیک ہو جائے گا، تمہیں مار ڈالیں گے، تو زید حمید تو ہمارا آدمی ہوا نا یار. تمہیں تو اوائڈ کریں گے تو ہمارے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی. جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. دشمن تک لے جائیں ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر آئے گا. بالکل. جب مودی نے زندہ مسلمانوں کو گجرات میں جلایا تھا، اسی طرح کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں جو اس کو ٹیررسٹ کہتی تھیں. ملکوں نے ویزے دینا بند کر دیا، لیکن مودی کو کچھ نہ ہوا اور وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم ہندوستان بن گیا. مجھے خدشہ ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی گجرات کی ایک ماضی کی طرح ماضی بن جائے گا، اور دنیا صرف آرٹیکل لکھے گی، دنیا صرف ٹائٹل دے گی. اس کے علاوہ کشمیریوں کے لیے دنیا کچھ نہیں کرے گی. دشمن خود جنگ نہیں چاہتا انٹرنیشنل بارڈرز پہ. وہ خود ایک نیوکلیئر وار نہیں چاہتا. وہ خود ایک چاہتا ہے کنٹینڈ جنگ ہو کشمیر میں. دشمن کی جب یہ اسٹریٹجی ہے، اس کا یہ بلف ہے، تو آپ ایکسپلائٹ کیوں نہیں کرتے اس کو؟ اور اگر نیوکلیئر وار ہوگی تو کیا اس کا نقصان نہیں ہے؟ پوری دنیا کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی سعودی عرب نے 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے. ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا. ہماری تو معیشت ویسے ہی تباہ ہے. ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ نقصان تو دشمن کا ہوگا. اس کی معیشت کو اور اس کی اکانومی کو آپ تھریٹ کریں. بالکل صحیح سر. آخری کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پہ یہ محاذ نہیں لڑ سکتے. اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں، کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس حالات میں، جب ہماری معاشی حالت آپ نے خود کہا اس بہتر نہیں ہے اور اس سے انکار بھی نہیں ہے، دوسری جانب کیا ہندوستان جیسی بڑی اکانومی، اس کے پاس نمبر زیادہ ہیں، فوج کی تعداد زیادہ ہے، اس کے پاس ایسٹس ہیں، اس کے پاس بھی اٹامک ویپنز ہیں، کیا ہندوستان مینٹلی پریپیئر نہیں ہے پاکستان کی جانب سے کسی بھی ری ایکشن کا؟ میں پھر آپ کو فیبرری پہ لے کے جاؤں گا. کیا انڈین ایئر فورس ہماری ایئر فورس سے 3 گنا زیادہ بڑی نہیں ہے؟ ہم نے کیا حشر کیا تھا اس کا فیبرری میں؟ خود وہ چیخیں، پوری ایئر سپیریورٹی ہمارے پاس تھی. ہم نے اندر جا کے مارا ان کو مقبوضہ کشمیر میں. اس ڈیو ہیڈ کوارٹر کو مارا جہاں پہ جنرل بپن راوت خود بیٹھا ہوا تھا. اس کے بازو میں ہم نے بم گرائے صرف اس کو سگنل دینے کے لیے. یہ ہماری کیپیسٹی ہے. دے مے بی اے بگر آرمی بٹ وی آر اے فائٹنگ مشین. وی آر دی مجاہدین آف غزوہ ہند. ہماری پاک فوج کے، ہمارے شیروں اور دلیروں کا وہ لاکھوں گنا زیادہ بھی ہم سے ہو جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. غزوات میں صرف فوج کا کام نہیں ہے جنگ لڑنا سر. جنگ ہوتی ہے تو سب کو لڑنا ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو کیا زید حامد خود ہتھیار لے کے فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑے گا؟ زید حامد آلریڈی دشمن کی صفوں کے پیچھے پہنچا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. سر وہ تو ٹویٹر پہ ہے نا سر وہ ٹویٹر پہ ہے. میں آن فیلڈ بات کر رہا ہوں، آن فیلڈ سر. پاکستان کا کوئی شہری اب محاذ جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا. اور آپ جس کو لائن آف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کی پناہ مانگے. لائن آف کنٹرول آپ کے لاہور، سیالکوٹ اور کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ مظفر آباد کے آس پاس لڑی جا رہی ہو. کوئی پاکستانی اب سویلین نہیں ہے. ہر پاکستانی کو اس میں لڑنا پڑے گا. اور ہم آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں، اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ جب جنگ آپ کو سیالکوٹ، لاہور اور مظفر آباد میں لڑنی پڑے. ہم لوگ جنگ کو جب تک اوائڈ کرتے رہیں گے، خوف کے مارے اس جنگ کو اوائڈ کریں گے، تو ہمارے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی. جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. دشمن تک لے جائیں ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر آئے گا. ایک ہندوستان کے ایکشن کا رسپانس دیا ہم نے. سفارتی طور پہ جو کچھ ہندوستان نے کیا ہم نے اس کا ری ایکشن دیا. ہم کہیں پیچھے نہیں ہٹے. تو ہر پوائنٹ پہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، ہم ہندوستان کے سامنے ہیں. اس موقع پر آ کر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، کیونکہ مودی نہیں مان رہا سر. مودی کو آج بھی مسلم امہ ایوارڈ دے رہی ہے. مودی کو آج بھی ٹرمپ فون کر کے اسے کرفیو ہٹانے کی بات نہیں کر رہا. ہی از ان اے اسٹرانگسٹ پوزیشن سر. دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو دنیا کا کون سا ملک آیا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے؟ ہم نے ہمیشہ تنہا ہی انڈیا کو مار کے ٹھوکا ہے. چاہے وہ کارگل ہو یا 65 یا 71 میں ہمیں جو نقصان ہوا، یہ جو ہم لڑے، لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ ہم نے کیا،
اس وقت ایک سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو آپ مس کر رہے ہیں، جس پر آپ نے گفتگو شروع کی تھی اپنی، کہ 50 لاکھ کشمیری پچھلے 21 دن سے کرفیو میں ہیں، بھوکے اور پیاسے مارے جا رہے ہیں. یہ ٹائم کریٹیکل سچویشن ہے. 27 فروری والا کیس بھی نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر میں آئے ہوئے اپنے ٹائم اینڈ سپیس پہ ریٹیلیٹ کریں، اینڈ وی ڈیڈ. لیکن اس وقت انیشیٹو دشمن کے پاس ہے. ہمارے پاکستانی ہیں وہ سری نگر میں اور ویلی میں جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے پاکستانی ہیں. لیکن جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر ان کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی آپ کو. بلوچ بات کریں ہم سیریسلی لینا، پاکستانی پنجابی بول رہا ہے غزوہ ہند. تم لوگ تو ویسے ہی نان سیریس قوم ہو یار، تمہیں کوئی سیریسلی نہیں لیتا. ٹھیک ہے، غزوہ ہند کریں گے، پھر ہم آ رہے ہیں گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، اپنے سانگ لا رہے ہیں اور گھوڑے، بس یہی کام کرنا تم، سانگ ڈھانگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے غزوہ ہند کی اور یہ بات ہے زید حامد کی. اب سنیے ایک اور بات. اب دیکھیے جب اس کو کوڑے پڑ رہے تھے نا، تو پھر پاکستان نے بولا کہ ہمیں کونسلر ایکسس چاہیے. جو ہوتا ہے ڈپلومیٹس جاتے ہیں، آپ کا جو ایمبیسی ہے پاکستان کا، جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں، وہ جائے گا بولے گا کہ صاحب ہمارا بندہ پھنس گیا. تو سعودی عرب نے منع کر دیا، ہم اس کو کونسلر ایکسس دیں گے نہیں. اور روز اس کو پڑھ رہے تھے. قسط ہوتی ہے نا، کوڑوں کی قسط ہوتی ہے. تو روز اس کو، وہ آتا تھا اونٹ پہ شیخ کوڑا لے کے، کہتا تھا حبیبی منہ کھولو، پہلے کھجور کھاؤ، اب لو کوڑے کوڑے کوڑے. اور پھر ایڈیٹر صاحب ذرا دوبارہ فوٹو دکھانا زید حامد کی. یس دس ون، یا دیٹ ون. تو یہ زید حامد کی فوٹو کوڑے پڑنے کے بعد انگ وشیش ہو گیا، بالکل ایسا جیسے کشمیر کا سیب. کشمیر کا سیب اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ان کا بڑا فیسنیشن ہے کشمیر کے ساتھ، اور غزوہ ہند وہیں سے شروع کریں گے کشمیر سے. تو بڑا فیسنیشن ہے کشمیر کے ساتھ. تو کشمیر بولتے ہوئے ان کا انگ وشیش بالکل ہو گیا کشمیری سیب. اچھا ایڈیٹر صاحب ایک سائڈ لگائیے زید حامد کی فوٹو، ٹھیک ہے، انگ وشیش والی، اور دوسری جگہ کشمیری سیب. اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں دوستوں، ان میں کو فرق پتہ لگ رہا ہے آپ کو؟ سیم ٹو سیم. اچھا، اپنی نیوز کی طرف آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو ہیلو دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا، جیسے میجر گورو آریہ نے بتایا، جو پاکستان انڈیا کے بیچ میں جو بھی یدھ ہوا ہے اس کے اندر ہمیشہ انڈیا ہی جیتتا آیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس کا الٹا بتایا جاتا ہے. ان کو جو کتابیں دی جاتی ہے اس کے اندر بھی ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ یدھ جیتتا ہے. یہ سچائی نہیں ہے. پاکستان سینا اتنی ڈرپوک ہے کہ وہ تو بنا یدھ کے ہی ہتھیار ڈال دیتی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین پاکستان وار 1971 ہوا تھا، جہاں 3 دسمبر کو یہ شروع ہوا تھا، اور پاکستان ایئر فورس کے نشانے پر ہمارا امبالہ ایئر بیس تھا. یدھ کے چوتھے دن ہی امبالہ کے جو پاک یدھ ومان ہیں انہوں نے بم بھی برسائے تھے. لیکن یدھ کے 14ویں دن پاکستانی سینا نے سرنڈر کر دیا تھا. پاکستان کو کافی چھتی بھی ہوئی تھی. کرارا جواب دیا تھا انڈین آرمی نے، اور ان کی 2 ایئر B-57، ایک میراج اور ایک سیبر جیٹ ومان کو برباد بھی کر دیا تھا.